اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اس کے وجود میں اس کے جسم کو ہم کمزور کر دیتے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہمارا موضوع پچھلے شارٹ لیکچر میں بھی اس پہ ہم نے بات کی، اب اس کی کچھ تفصیلات مزید آج میں آپ کی خدمت میں ناظرین گرامی عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں سنن ابی داؤد سے نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن واکرام ذی السلطان المقسط۔ صدق رسولنا الکریم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سارے لوگ اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے ہی کا حصہ ہے کہ اگر آپ مسلمان بوڑھے لوگوں کی بھی عزت کریں، یعنی اللہ کی بزرگی کو تسلیم کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سن رسیدہ مسلمانوں کا احترام کیا جائے۔ ایک دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن، قرآن کے علماء کا احترام کیا جائے، جو قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کے مطالب کو سمجھتے ہیں، قرآن کے مطالب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حاملین قرآن کا احترام کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے کہ جن کا احترام بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اگر آپ کا حاکم انصاف پسند ہے، ہر کسی کے ساتھ برابر قانون کو لاگو کرتا ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے جس طرح اللہ کی بزرگی اور اللہ کا احترام ہے۔ اور کنز العمال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلالی توقیر المشائخ من امتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تعریف اور میری بزرگی بیان کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ توقیر المشائخ من امتی، میرے امت کے سن رسیدہ لوگوں کا احترام کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان فدا، ہم سب کچھ ان پہ فدا کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تم مجھ سے پیار کرتے ہو، یہ میرے پیار ہی کا حصہ ہے کہ اگر تم اپنے سن رسیدہ لوگوں کا، اپنے بزرگوں کا تم احترام کرو گے۔ اور طبرانی میں، حضرت طبرانی نے المعجم الکبیر میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ البرکۃ فی اکابرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برکت اور جو سورس آف گریس ہے، جو برکت ہے، وہ ہمارے سن رسیدہ لوگوں کے سبب ہے، ہمارے بزرگوں کے سبب ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ میں صحیح ابن حبان سے میں نقل کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہوئے اس کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، دیکھو تمہارے قبیلے میں، تمہارے علاقے میں جو سن رسیدہ لوگ ہوں، وہاں جو لوگوں پہ اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کے انعامات ہیں، وہ تمہارے سن رسیدہ لوگوں کے سبب ہیں۔ یہ جو بزرگ ناظرین گرامی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ یہ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ ایک سفید بالوں والا دعا مانگے اور میں اس کی بات نہ مانوں۔ ہاں، ایک بہت ہی چشم کشا حدیث ہے، اور یہ جامع ترمذی سے میں نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بنیاد ہے کہ کس طرح ایک معاشرے کو
केयरिंग सोसाइटी या एक मेहरबान मुआशरा बनाया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अक्रम शाबुन शैखन लिसिन्निहि इल्ला क़य्यज़ल्लाहु लहु मन युकरिमुहु इंद सिन्निहि, कि अगर एक नौजवान किसी बूढ़े आदमी के बुढ़ापे के सबब उसका ख्याल रखे, उसके बुढ़ापे में उसका ख्याल रखे, अगर वो बीमार हो तो उसको दवाई ला के दे, उसके उठने बैठते हुए देखे कि उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, उसके शब रोज में उसका ख्याल रखे, तो अल्लाह ताला ऐसे नौजवान के लिए किसी एक शख्स को पाबंद कर देगा, उसको अपॉइंट कर देगा गोया अल्लाह, कि जब वो बूढ़ा हो तो कोई और नौजवान आए जो उसका ख्याल रखे। नाज़रीन गिरामी, ये जिंदगी इसी तरह है, इस हाथ दे इस हाथ ले। अगर हम में से जो जवान हैं वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, यकीन जानिए कल फिर उनका भी ख्याल रखा जाएगा। और एक खुदाशनास मुआशरा तभी बनता है जब साल खुर्दा लोग, सिन रसीदा लोग भी मौत का इंतजार न करें, बल्कि वो अपने बच्चों के दरमियान, अपने पड़ोसियों में, अपने मिलने वालों में, आम लोगों में वो खुश होकर रहें। और अब तो पाकिस्तान में भी और इस्लामी मुल्कों में भी ओल्ड होम्स बन रहे हैं कि बच्चे अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखते और वालिदैन बच्चों की बेइतनाई से घबरा के खुद कह देते हैं कि हमें अब आप ओल्ड होम में छोड़ दें। जो बच्चे आज अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखेंगे, कल उनका भी नहीं रखा जाएगा और अल्लाह उनसे इस बारे में पुरसिश करेगा। शुक्रिया जी।